السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ حامیم السجدہ، پارہ نمبر 24، آیات مبارکہ نمبر 11 اور 12 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ پچھلے درس میں اللہ رب العزت نے زمین کی تخلیق اور زمین کے جو وسائل ہیں ان کی تخلیق کے بارے میں ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ زمین اللہ نے 2 دن میں پیدا کی، اور 2 دن سے مراد عرض کیا تھا وہ ہمارے دن نہیں ہیں بلکہ اللہ کے دن ہیں، جو 1000 سال اور پھر یا 50,000 سال کے برابر ہیں۔ اللہ نے جب زمین پیدا کر دی تو زمین کے اندر بارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا، اللہ نے برکتیں رکھ دی۔ یعنی کیا برکتیں ہیں؟ تمام تر وسائل رزق ایک بات، اور تمام تر انسانوں کے لیے وسائل رزق، یعنی قیامت تک جتنی بھی خوراکیں جس طرح کی، جس انداز کی، جن جن علاقوں میں جو جو ضروریات ہیں۔ تیسری بات ہم نے یہاں یہ سمجھی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ سواء للسائلین، جتنے بھی طلب کرنے والے ہیں، مانگنے والے ہیں، میری مخلوقات ہیں، وہ اس سے برابر فائدہ اٹھائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ ایمان اللہ پر ضروری ہے کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا 2 دن میں، اور پھر مزید 2 دن میں اللہ نے وسائل پیدا کر دیے، اور ان وسائل کا اب حقیقی مالک اللہ ہے، لیکن بطور انتفاع یعنی فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے اس کے مالک انسان ہیں اور دیگر مخلوقات ہیں، اور وہ سب برابر ہیں۔ یہاں اللہ نے ایک ابہام دور کر دیا جو آج کے دور میں پیدا ہو رہا ہے۔ ہم نے مہنگائی، غربت، معاشی بدحالی، اللہ کے وسائل کی بظاہر جو کمی نظر آتی ہے بعض جگہوں پر، تو اللہ کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اللہ نے کوئی کمی نہیں رکھی، کوئی چیز کم پیدا نہیں کی، سب کچھ پیدا کر دیا ہے، سب انسانوں کے لیے پیدا کر دیا ہے، اور تمام نعمتیں یکساں طور پہ سب کے لیے پیدا کی ہیں۔ لیکن سوال تو اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے ریسرچ کر کے، غور و فکر کر کے تلاش کرنا ہے، ان وسائل کو تلاش کرنا ہے۔ یہی تو سائنس ہے۔ اصل میں سائنس یہ ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی
جو نعمتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کی جستجو، غور و فکر۔ ہر آنے والے دن اللہ نے انسان کو عقل دی، یہ بھی اللہ نے دی ہے کہ یہ انسان غور کرے اور اللہ کی نعمتوں کو تلاش کرے اور سب اس سے برابری کی بنیاد پر فائدہ اٹھائیں۔ تو یہاں سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کی تخلیق میں کمی نہیں ہے، ہماری دریافتوں میں کمی ہے، یا ہم دریافت کر کے کچھ مافیاز اس پر غالب آ جاتے ہیں، چور اور ڈاکوؤں کی طرح ان پر قبضہ کر لیتے ہیں اور وہ عوام تک وسائل جانے نہیں دیتے تو عوام غریب ہو جاتی ہے۔ یستضعف طائفة منہم، یہ جو فرعونی سیاست ہے، نمرودی سیاست ہے، ابو جہل کی سیاست ہے، کیسر و کسریٰ کی سیاست ہے، اور آج امریکہ اور بڑی طاقتوں کی سیاست ہے، یہ حزب الشیاطین شیطانی جماعتوں کی جو سیاست ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے وسائل پر قبضہ کرو اور وہاں کی عوام کو غلام بناؤ، محکوم رکھو، غریب رکھو اور اپنے ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کرو۔ یہ ہم نے شیطانی جماعتوں نے سسٹم بنائے ہیں اور ہم نے ان کی تائید کی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ نے سب کچھ پیدا کیا، زمین 2 دن میں پیدا کی، 2 دن میں وسائل پیدا کر دیے، پھر اللہ ایک تیسری بڑی مخلوق اور اہم پلر اس کائنات کا آسمان، ثم استوى الى السماء، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، اور یہ آسمان پہلے کیا تھا؟ وَهِيَ دُخَانٌ، وہ ایک دھواں تھا۔ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، اللہ نے آسمان پیدا کیے اس دھویں سے، اور پھر اللہ نے 7 آسمان پیدا کر دیے۔ ایک دوسری جگہ پر آگے جا کے تفصیلات مزید آئیں گی اس کی۔ اللہ رب العزت نے دھواں تھا، اس دھویں سے آسمان پیدا کیا، پھر 7 آسمان پیدا کیے، پھر اللہ نے کہا آسمان کو وَلِلْأَرْضِ، اور زمین سے کہا ائتیا طوعا او کرہا، تم اب جو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، زمین پیدا کر دی، وسائل اور آسمان، اب ان کے ملاپ سے اللہ نے ایک سسٹم بنانا ہے۔ آسمان سے اللہ رب العزت کے احکامات سسٹم وہ زمین پر آئے گا، اور زمین کا ایک سسٹم بنا دیا اللہ نے۔ تو آپ اب میرے اس حکم کی پیروی خواہ کرہن کریں یا طوعاً خوشی سے کریں، آپ کو کرنی پڑے گی۔ کیا ارادہ ہے؟ قالتا، دونوں نے کہا اتینا طائعین، ہم خوشی سے آپ کے حکم کی پیروی کریں گے۔ فقضاہن 7 سماوات فی یومین، وہ آسمان کی اور پھر 7 آسمانوں کی مزید تفصیل آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے حکم دیا ان کو 7 آسمانوں میں، فی یومین، 2 دن میں۔ جیسے 2 دن میں زمین پیدا کی، 2 دن میں وسائل رزق اور نعمتیں پیدا کی، اب 2 دن میں 7 آسمان اللہ نے پیدا کر دیے، اور وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ، اور اتارا ہر آسمان میں، امرہا، اس کا حکم۔ ہر آسمان کے اندر جو اللہ نے سسٹم بنایا، اس کا تدبیری نظام بنایا، وہ اللہ نے طے کر دیا، اس کا حکم، یعنی وہاں کے معاملات، وہاں کے امور، ذمہ داریاں سب طے کر دیں۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، اللہ کی یہ تخلیق جو 3 بڑی چیزیں ہیں، جس میں زمین، زمینی وسائل، آسمان، پھر آسمان اور زمین کا باہم ملاپ،
ان کا سسٹم، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کائنات کو اگر ہم سمجھیں تو اللہ سمجھ آ جائیں گے اور پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، مزید اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے مزین کر دیا، رونق کر دی، کہاں؟ آسمان دنیا میں۔ آسمان دنیا یعنی جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے، دنیا کا لفظی معنی قریب ہوتا ہے، کہ جو قریب ترین ہمارے آسمان ہے وہ کون سا ہے؟ جو آسمان نظر آتا ہے۔ اس آسمان دنیا کو، پہلے آسمان کو اللہ نے مزین کر دیا بمصابیح، مختلف چراغوں کے ساتھ، روشن ستارے، سورج مزین کر دیا۔ رات کو آپ دیکھیے آسمان کی طرف، سبحان اللہ، اور پھر رات نکھری ہوئی ہو اور 14ویں کی رات ہو، تو اللہ نے جو مزین کیا ہوا ہے اور پر رونق بنایا ہوا ہے آسمان کو، تو ستارے، سیارے، چاند، یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی، اور کیسا خوبصورت نظارہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَحِفْظًا، اللہ نے اس کی حفاظت بھی کر دی، محفوظ کر دیا۔ آسمان پیدا کیا، وہاں کا سسٹم بنایا، اور پھر سیکورٹی سسٹم بھی بنا دیا، محفوظ کر دیا۔ سورۃ الصافات میں آپ درس میں سن چکے ہیں، آیت مبارکہ نمبر 6 میں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ اللہ رب العزت نے آسمان دنیا کو مزین کیا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، مختلف تاروں کے ساتھ، پھر ان کا حفاظت کا نظام بنا دیا، شیطان، سرکش شیطان سے، اور وہ کیا ہے؟ شہاب ثاقب، فَأَتْبَعَهُ شہاب ثاقب، اس کے پیچھے ایک شہاب ثاقب لگا دیا، انگارہ، چمکتا ہوا انگارہ۔ یہ سیکورٹی کا نظام وہاں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، یہ اللہ نے بنا دیا۔ اللہ بہت سارے امور جتنے بھی ہیں وہ اوپر سے نیچے نازل کرتے ہیں، اور بڑی حفاظت کے ساتھ انسانوں کی رہنمائی کے لیے ان کو پہنچاتے ہیں، ان کی باقاعدہ ایک مینجمنٹ ہے۔ اس لیے فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے اس غالب خبردار کا سسٹم، ایک طے شدہ نظام۔ یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے، طے شدہ نظام ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو ہم اکثر بات کر دیتے ہیں اللہ کی مرضی، جیسے اللہ چاہیں، یقیناً اللہ کی قدرت غالب ہوتی ہے، اور وہ ہر اعتبار سے ہمارے اوپر حاکم مطلق ہے، لیکن اللہ نے کوئی بھی چیز سسٹم سے ہٹ کے پیدا نہیں کی۔ ایک سسٹم بنایا، اس کا نظام بنایا، اس کی ترتیب بنائی، اور پھر اس کو ہم انسانوں کے مزاج، ماحول اور ضرورت کے مطابق پیدا کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ محتاج نہیں کسی کے، لیکن اللہ نے ہمیں بھی یہ سمجھا دیا کہ سسٹم کو فالو کرو، ہر چیز کا ایک نظام ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک تدبیری نظام ہے، جس میں اللہ نے پھر فرشتوں کے ذریعے سے اس کی مکمل مینجمنٹ کی ہوئی ہے۔ ہم نے دنیا میں بھی ایک سسٹم کے تحت رہنا ہے، نظام کے مطابق چلنا ہے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.